अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सालारों के साथ बैठे हुए थे। दमश्क फतह हो चुका था। अगली पेशकदमी का मंसूबा तैयार हो रहा था और फौज आराम कर रही थी। एक घुड़सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे के सामने आ रुका। सवार कूद कर उतरा और दौड़ता हुआ खेमे में दाखिल हो गया। वह हाँप रहा था। उसके चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। सालार आला, उसने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, वो सब मारे जा चुके होंगे। वो घेरे में आए हुए हैं। कौन? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने घबराए हुए लहजे में पूछा। किसकी बात कर रहे हो? कौन किसके घेरे में आया हुआ है? अबू उल कुदस, सवार ने कहा। अबू उल कुदस के 500 सवारों की बात कर रहा हूं। उनकी मदद को जल्दी पहुंचे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। जिन मौरिखों ने यह वाकया लिखा है, इन सब ने लिखा है कि यह वाहिद सवार था जो मेले में भगदड़ मच जाने से फायदा उठाते हुए रोमियों के घेरे से निकल आया था। अभी घेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। इस मुजाहिद ने अंदाजा कर लिया था कि उसके साथियों का अंजाम क्या होगा। उसने इंतहाई तेज रफ्तार से घोड़ा दौड़ाया और दमश्क पहुंचा था। उसने बड़ी तेजी से बोलते हुए तफसील से बताया कि अबू उल कुदस के मेले में क्या हुआ और क्या हो रहा है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का रंग जर्द हो गया। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर परेशानी का गहरा तासुर था। अबू सुलेमान, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से इल्तिजा के लहजे में कहा, अल्लाह के नाम पर अबू सुलेमान, तेरे सिवा इन्हें घेरे से कोई नहीं निकाल सकता। जाओ, फौरन जाओ। अल्लाह की मदद से मैं ही इन्हें घेरे से निकालूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोश से उठते हुए कहा, मैं तेरे हुक्म के इंतजार में था अमीनुल उम्मत। मुझे माफ कर देना अबू सुलेमान। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने तेरी नीयत पर शक किया था, इसलिए हुक्म न दिया। मेरा ख्याल था कि माजूली ने तुझ पर बहुत बुरा असर किया है। खुदा की कसम, मुझ पर एक बच्चे को सालार आला मुकर्रर कर दिया जाएगा तो भी मैं उसका मती रहूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीनुल उम्मत ने कहा है, क्या मैं ऐसे गुनाह की जुर्रत कर सकता हूँ कि तेरा हुक्म न मानूं? मैं तो तेरे कदमों की खाक की भी बराबरी नहीं कर सकता। और बता दे सबको कि अबू सुलेमान अब्ने वलीद अपने जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दिए। मोरिक वाकदी और तिबरी लिखते हैं कि अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ देर इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखते रहे। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। जा अबू सुलेमान, अपने भाइयों की जानें बचा। तारीखों में ऐसी तफसीलात नहीं मिलती कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथ कितने सौ या कितने हजार सवार लेकर गए थे। बाकी हालात मुख्तलिफ तारीखों में बयान किए गए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बरहना मुजाहिद ज़रार बिन लाजुर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ ले लिया था और इन दोनों के पीछे मुसलमान रिसाला सरपट घोड़े दौड़ाता जा रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु तो गिरे हुए मुजाहिदीन की मदद को चले गए। पीछे अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत बिगड़ गई। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह! वो दुआ के लिए हाथ उठाकर गिड़गिड़ाने लगे। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे लिखा था कि माले गनीमत के लालच में मुजाहिदीन को ऐसी मुश्किल में न डालना कि उनकी जानें जाया हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था कि फैसला करने से पहले देखभाल कर लेना। मुझे माफ कर देना अल्लाह, ये मुझसे क्या फैसला हुआ है। मैंने एक ईसाई की बात को सच माना
اور میں نے ایک کمسین لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی طرف دیکھ بار ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے رفیق سالار انہیں تسلیہ دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو 500 قیمتی سواروں کو اپنے لگزش کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اس پر وہ مطمئن نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا نعرہ بلند کیا، ان فارس جدید، ان خالد بن ولید۔ رومیوں نے پہلے معرکوں میں یہ نعرہ سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا، اس سے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ رومی سوار اپنے نرگے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے، ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ زرار بن لازور رضی اللہ عنہ نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنے آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے نرگے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے، انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ رومی خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کچے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرگے میں آئے ہوئے تھے۔ معرکہ خونریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ نہیں تھی۔ زخم خالد رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جانی نقصان کا بہت افسوس تھا۔ البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا جسم زخمی کرا کے ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محاذ سے
اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرکل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے یہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا۔ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے۔ مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں۔ ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرکل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ سب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرکل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوج کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ سے یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہبہ خانوں کی رونق بڑھتی جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوافیوں پہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر اب انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتوں نے ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایت کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرکل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرکل شاہی بگی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرکل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی جن کی انیاں اوپر کو تھی، اور ہر برچی کی انی سے جرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگی کے پیچھے بھی 8-10 گھڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھی، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرکل کے راستے میں آ گئی۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں گل مچانے لگی کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہے۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ پیچھے عورتیں ہٹ نہیں رہی تھی۔ ہرکل کی بگی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرکل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مستق آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھی، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ہرکل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئے گی۔ رومی چلے جائے، عرب کے مسلمان آ جائے، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی رومی کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو۔
ہرکل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا کوئی اور بات کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہے۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچیاں اور تلواریں ہمیں دے۔ جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے، ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو فوجی آتا ہے، کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ہرکل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرکل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں، رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے، ہرکل نے کہا۔ میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکستوں کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی، ہرکل نے کہا۔ میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام بنی رہتی ہے جو شکستوں کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتے رہو، تم بہت جلدی خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خاوندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کو حوصلے بڑھاتے رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گے۔ ایک عورت نے کہا، تم انہیں گلے لگاؤ گی؟ ہرکل نے کہا، اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرکل نے ان عورتوں کی محض دل جوئی نہیں کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور اپنے دور کا منجا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرکل نے بھاپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مرزول دنیات سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرکل نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آنے دو انہیں، ہرکل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا، اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے۔ یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسے افواہیں پھیل رہی ہے جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہے۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرکل نے کہا، ہمارے اپنے سالار، کمانڈر اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ شہنشاہ روم
सालार ने कहा, मुसलमानों की कामयाबी की एक वजह और भी है। हमारे जिस शहर के लोग उनसे सुलह का मुआहदा कर लेते हैं और जिजिया अदा कर देते हैं, उनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सुलूक करते हैं। उनकी औरतों और उनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनके जान व माल की हिफाजत करते हैं। उनके मजहब का भी एहतराम करते हैं। ये खबरें सारे इलाके में फैल जाती है। इसका ये असर होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फौज का साथ छोड़ देते हैं और उसे सुलह पर मजबूर कर देते हैं। इसका कोई इलाज होना चाहिए। इसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हरकुल ने कहा, और इसका बंदोबस्त हो रहा है। अबू उल कुदस में हरकुल को जो चोट पड़ी थी, उसने उसे झंझोड़ डाला था। उसे इस मार्के की तफसील इत्तला मिली। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक गलती कर बैठे थे। रोमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो फंदे में आया, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हु ने बरवक्त पहुंचकर न सिर्फ रोमियों का फंदा तोड़ डाला था, बल्कि उन्हें बेशुमार जानी नुकसान पहुंचाकर माले गनीमत से मालामाल होकर लौटे थे। इसके बाद हरकुल ने जैसे रातों को सोना भी छोड़ दिया था, उसने उसी रोज अपनी सल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासिद दौड़ा दिए थे। उसने हुक्म यह भेजा था कि ज्यादा फौजी दस्ते अंताकिया भेज दिया जाए। वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठा नहीं कर सकता था। हर जगह फौज की जरूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमजोर नहीं होता था। जिन इलाकों से दस्ते आए, इनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरा शामिल थे। हरकुल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेजी से आए। जब ये आने लगे तो इनमें से बास को अंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरियाई उर्दन के मगरबी किनारे से जरा ही एक दूर मकाम बीसान पर भेज दिया गया। हरकुल ने अपने मुशीरों और सालारों को बुलाया। इनमें सकलार, शम्स और थियोडोर्स खास तौर पर काबिल जिक्र थे। इन तीनों को मुहाजों से बुलाया गया था। हरकुल ने इन सब को बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए उसने क्या बंदोबस्त किया है और सालारों ने क्या करना है। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं, उसने कहा। शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। इनसे तुम्हें तजुर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है। जाओ और मुसलमानों की इताअत कबूल कर लो। कैसर रोम की आजमत को मुसलमानों के कदमों में डाल दो और सलीब को बहराए रोम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियां और अपने माल व अमवाल ज्यादा अजीज है। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक गिरोह तुम्हें शिकस्त पे शिकस्त देता जा रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकुल की निगाहें हर एक पर घूम गई। शहंशाह रोम, उसके सालार थियोडोर्स ने सुकूत तोड़ा। हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतालिक कह सकता हूँ कि मैं आपके पास जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊंगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहाँ नहीं आएगी। इस सालार के बोलने से न सिर्फ सन्नाटा टूटा, बल्कि सबने जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सबने हरकुल को यकीन दिलाया कि इन्हें सल्तनत रोम से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं। मैंने मुसलमानों को यहीं पर खत्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम नहीं हो सकता। हरकुल ने कहा, अब तक हमारी फौज मुख्तलिफ जगहों पर बटकर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे सिपाही भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहां के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्जाम से बचाने के लिए ऐसी बातें की जिनसे वहां के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फौज को यकजा करके लड़ाऊंगा। तुमने देखा है कि मैंने कहां कहां से दस्ते मंगवाए हैं और किस कदर लश्कर जमा हो गया है। मेरी नज़र दमश्क पर है, लेकिन हम दमश्क पर हमला नहीं करेंगे, न इसका मुहासरा करेंगे। हम दमश्क से कुछ छोटी छोटी दूर लड़ाइयाँ ज्यादा नफरी के दस्तों से लड़ाकर मुसलमानों के रसद के वो रास्ते बंद कर देंगे जो अरब से दमश्क को जाते हैं। हम दमश्क या इसके गर्दो नवाह में
کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا چاہیں گے تو بھی ہم انہیں نظر انداز کریں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گی نہ کمک۔ شہر کے لوگ ہی قحط سے تنگ آ کر انہیں دمشق چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل جائے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوجوں کا اجتماع ایسی خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔